अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आसिफ महमूद भुट्टो। अपने चैनल बिजनेस एक्सप्रेसो पे आज मैं एक नई सक्सेस स्टोरी और एक छोटी इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा कारोबार जो आप कर सकते हैं, जिसको आप शुरू करेंगे छोटे लेवल से, लेकिन आप उसे प्रॉपर एक बड़ी इंडस्ट्री तक भी लेके जा सकते हैं। आज का कारोबार हमारा इंडस्ट्री नहीं, ट्रेडिंग के मुताल्लिक है। और ट्रेडिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप मिनिमम पैसों से भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज मेरे साथ दोस्त में मौजूद हैं जो इस काम को एक लंबे अरसे से कर रहे हैं और अपने सेटअप को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़े पैसों से एक अच्छा कारोबार करना जिसको आप अपनी नस्लों तक लेके जाएं, इस वीडियो को एंड तक देखें, आइडियाज़ भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का भी इज़हार करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे आइडिया से जो थोड़े पैसों से कारोबार शुरू कर सकते हो वो मुस्तफीद हो जाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं शेख अनीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीक भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो कारोबार कर रहे हैं जरा अपने मुंह से बताएं कि आपकी जो फील्ड है जी, वो किस मुतालिक है? हमारी फील्ड दरअसल सर जी बेकरी लाइन के मुतालिक है ना सारी। जी बिल्कुल। हमारा सप्लाई वगैरह का ज्यादा काम है सारा। आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपकी ट्रेडिंग है? हम सिर्फ आगे सप्लाई करते हैं, खरीद के ना माल आगे जी जी जी। फैक्ट्री आप से। जो कन्फेक्शनरी है आपकी या जो भी बेकरी आइटम्स है, आप उसे कभी भी बनाते नहीं है, बल्कि आप किसी फैक्ट्री से परचेज करके हाँ जी, तो सप्लाई करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? हम जी अपने लोकल एरिया वगैरह में सारे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता हमने कवर कर लिया हुआ है, गुजरांवाला सारे में थोड़ा थोड़ा हमारा माल जाता है, लेकिन आगे हमने स्टार्ट जब लिया था अपने लोकल एरिया से, पीपल कॉलोनी से स्टार्ट किया था गुजरांवाला में। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक स्टार्टर जो एक यंगस्टर है वो काम शुरू करना चाहता है, हाँ जो आपका मॉडल है, आपका मॉडल ये है, अनीक साहब का मॉडल ये है कि ये बेकरी खुद नहीं बनाते, ये एक रिकमेंडेड बेकरी से जो पंजाब फूड अथॉरिटी से रिकमेंडेड है, जहाँ पे बड़ा अच्छा सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये उससे माल खुद बनवाते हैं, कमीशन पे काम नहीं करते। ये उससे माल बनवा के अपनी पैकिंग में फिर आगे सप्लाई करते हैं। सप्लाई कहाँ करते हैं? बेकरीज में, दुकानों पे? कहाँ? जी, हम बेकरीज पे भी करते हैं, दुकानों पे भी करते हैं, जनरल स्टोर्स हो गए, शॉप्स वगैरह हो गई छोटी बड़ी सब। इसमें बर्गर शॉप्स भी शामिल होगी? बर्गर शॉप्स वगैरह, शवारमा, ब्रेड, टोटल बेकरी आइटम जो है हम सप्लाई आप सप्लाई करते हैं? हाँ जी, ठीक। किसी भी किस्म की आपको केक चाहिए, सैंडविच चाहिए, हर चीज हम सप्लाई तो करते हैं। मैं सवाल ये कर रहा था, एक यंगस्टर जो काम शुरू करना चाहता है जी, उसे इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम कितने सरमाए की जरूरत है? सर जी उसके पास अपना बस एक कन्वेंस होना चाहिए, व्हीकल, कोई भी बाइक, साइकिल, सप्लाई के लिए? जी, सप्लाई करने के लिए, माल पहुंचाने के लिए जिसकी उसको ज़रूरत है। बाकी पैसों की हमारे काम में इतनी नहीं ज़रूरत। आपको इस बेस पे भी माल मिल जाता है कि आप आज माल लेके जाएं, कल आप उस माल का पैसे दे दें, बेच के आके उस माल के पैसे दे दें। तो मेरे ख्याल सप्लाई के लिए तो साइकिल भी काफ़ी है? साइकिल भी काफ़ी है, लोग साइकिल पे भी करते हैं काम शुरू करने के लिए ख़ातिन हज़रात, ख़ास तौर पे मेरे मुखातिब इस वक्त यंगस्टर्स हैं, काम शुरू करने के लिए आपको सिर्फ सप्लाई देनी है, तो आप अपने नियरेस्ट एरिया से शुरू कर सकते हैं, तो साइकिल भी आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से लेके आए कि हम जब बनवा के इसको ब्रांडिंग अपनी कर लें जी, तो फिर खर्चा कितना बढ़ जाता है? नहीं, कोई इसमें सर ब्रांडिंग अपनी लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। जो लोग करते हैं वो आपके ना आगे यही है कि आपको नाम वगैरह अपना लेना पड़ता है आगे से, गवर्नमेंट के इदारे से ट्रेडमार्क वगैरह कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, फूड अथॉरिटी से पैकिंग वगैरह के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं भी पैक करते हो, नहीं इशू कोई भी ना, ऐसे भी मसाइल नहीं आते? कोई मसाइल नहीं। आपने बस आगे जिसको माल सप्लाई कर रहे हैं उसको बताएं कि ये जिस बेकरी से माल आ रहा है, ये बेकरी पंजाब फूड अथॉरिटी से पास है, हर चीज़ क्लियर है, इस बेकरी की रजिस्टर्ड है ये बेकरी। आप एक अच्छी बेकरी का इंतखाब करें, अच्छे इदारे जिसके लिए आपने माल उठाना। अच्छा, आप मुझे बताएं, इसको आपने शुरू जब किया कितना अर्सा हो गया आप ये काम कर रहे हैं? मुझे सर जी तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। जब आपने काम शुरू किया था आपके पास कितने पैसे थे? सर जी मेरे पास यही 2-2.5 हज़ार रुपये बस। 2-2.5 हज़ार रुपये से आपने काम शुरू किया? हाँ जी। इस वक्त जो अंदाजन गुजरांवाला में दुकानें हैं, जो बर्गर शॉप्स हैं, जो बेकरीज हैं, अंदाजन कितनी आप सेल पॉइंट कह लें, अंदाजन कितने सेल पॉइंट पर सप्लाई देते हैं? सर हम आज 70 to 80 पॉइंट माशाल्लाह 70 से 80 दुकान। जब शुरू किया तब 2 दुकानें होंगी? तब हम 5-6 दुकानों पे सिर्फ पीपल्स कॉलोनी में वगैरह पे सप्लाई करते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं, अब आपके साथ लड़के कितने अटैच हैं? अब जी आगे 4 से 5 लड़के अटैच है हमारे साथ ना, जो आगे सप्लाई हमारी। ये एक छोटा सा यंगस्टर्स के लिए फिर दोबारा ये कैसा छोटा सा कारोबार है जिसे आप थोड़े से पैसों से, यहाँ तक कि शेख साहब का कहना है कि पैसे ना भी हो तो भी आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और आज माशाल्लाह
وہ خود تنخواہ دیتے ہیں, 4 سے 5 بندے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنی بیکری لگانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں نا اب ہم کام ماشاءاللہ اپنا بڑھا چکے ہیں, اب ہمیں سپلائی سے ہی نہیں فرصت مل رہی, ہم آگے نہ سپلائی ماشاءاللہ آپ کی بہت ماشاءاللہ زیادہ. سپلائی. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب آپ اس کو ایک آپ کا سیٹ اپ یہ کہ بنا بنا آپ مال لیتے ہیں جی تو اس میں مارجن ٹھیک مناسب آ جاتا ہے؟ ہاں جی شکر الحمدللہ. کسی بھی نوجوان کے لیے بہتر ہے کہ وہ 15 20 25 30 ہزار روپے میں کام کرنے کے بجائے آگے اور خاص طور پر جب جاب ملتی بھی نہیں. ہاں جی ظاہر ہے جابز بھی نہیں ملتی اور کام بھی نہیں ہے اتنے. دوسرا اس میں یہ بات میں ایڈ اپ کرتا چلوں, کچھ لوگوں کا خیال ہے جی کہ کام جو ہے وہ لو پروفائل ہوتا ہے. کام کوئی بھی لو پروفائل نہیں ہوتا. شیخ نیک صاحب جو ہیں یہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, کہ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر لیا ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کاریگر یا یوں کہہ لیں کہ سیلس مین بھی اٹیچ ہے. اچھا اس میں جو اہم چیز ہے کہ ہم مارکیٹ میں پیسے پھنستے بھی ہیں. نہیں سر جی زیادہ تو نہیں, کچھ اگر اسی جگہ پیسے پھنستے ہیں جس جگہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ادھر سے مارجن بھی پروفٹ بھی ملنا, اب آپ کا پروفٹ ادھر اگر رک جائے تو پھر تو خیر ہوتی ہے. تو آپ کو آپ کے مال کے پیسے ملتے جائیں پروفٹ کی تو پھر خیر ہے, وہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں کور ہو ہی جاتا ہے. ہو جاتا ہے مطلب پیسے پھنستے نہیں ہے پیسے, کیونکہ اس کی جو میرا خیال ہے, میرا آئیڈیا زیادہ تر کیش کا ہی کام ہے کیونکہ سپلائی آپ کی بہت چھوٹی ہے نا. ایک دکان کا کتنا بن جاتا ہوگا روز کا؟ ایک دکان کا 2000 5000 6000 اس اماؤنٹ کے اندر بل تو ظاہر ہے 2-3 ہزار دیتے ہیں. ہاں جی زیادہ تر کیش پہ ہی کام ہے یہ. ہاں کیونکہ ڈیلی بیس کی سپلائی ہے, ڈیلی آپ نے ان کے پاس چکر لگانا, آپ نے اپنے ملنے والے دکاندار کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا. بالکل صحیح. ہاں پیسوں کا کوئی ایشو نہیں اس میں. دوسرا اس میں بڑی یہ بتائیں, یہ جو کام ہے اس میں کوئی سیزن کا مسئلہ بھی ہے جی؟ سیزنل کام ہے, گرمی کا ہے, سردی کا, ایسا کچھ ہے؟ نہیں جی سر ہماری آئٹمیں زیادہ چینج ہو جاتی ہیں, کچھ آگے سال میں ایک دم زیادہ مندہ آ جاتا ہے, باقی تو 10 مہینے ہمارا ماشاءاللہ کام ٹھیک ہوتا ہے. ہاں جی یہ سردیوں کی آئٹمز کچھ علیحدہ ہیں, گرمیوں میں کچھ آئٹمز چینج ہو جاتی ہیں. صرف آئٹم چینج ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو کام ہے وہ 12 مہینے ہی چلے گا. سردیوں میں اور گرمیوں میں کچھ آئٹمز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی, لیکن مین آئٹمز جو ہیں وہی رہیں گی, جیسے بریڈ ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور برگر بریڈ ہو گئی, یہ مین. ہاں یہ برگر بریڈ شاورما بریڈ یہ تو جاتے ہی رہیں گے آپ کی دکانوں پہ. باقی یہ ہے کہ سیزن اس میں سردیوں میں کیک رس بسکٹ یہ پیک پہ چلے جاتے ہیں. گرمیوں میں کیک رس بسکٹ کے بجائے شیر مال بند کو زیادہ لوگ لسی کے ساتھ توجہ دیتے ہیں, فوکس دیتے ہیں. دوسرا میرا ڈرائی چیز ہے, اس میں ایکسپائری والا مسئلہ بھی. ہاں جی نہیں ایکسپائری والے کا سر جی مسئلہ بنتا ہے, لیکن وہ جب آپ کام میں آئیں گے انٹر ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی ایشو آپ کو نہیں رہے گا کوئی. اچھا مجھے آپ اس سے پہلے کہ آپ ہمیں اپنا اسٹاک وزٹ کروائیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ینگسٹر ہے آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ میں یہ بار بار اس لیے بول رہا ہوں, میں اس بات کو اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں وضاحت کرتا چلوں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. دیکھنے میں یہ ہے کہ لڑکے پڑھے لکھے ہیں, جاب اویلیبل نہیں, کام کرنا چاہتے ہیں کام اویلیبل نہیں, پھر عام طور پر یہ یہاں کام نہیں. اسی لیے پاکستان جیسے ملک کو برین کا سامنا ہے. برین سے مراد کہ ہمارے یہاں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگوں سے مراد صرف پڑھے لکھے نہیں بلکہ وہ بھی جو ٹرینڈ ہیں, جو ہنر جانتے ہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ ملک سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, ملک چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ ایسے اس پوائنٹ آف ویو سے جو ینگسٹرز ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ سر جی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو 50 60 70 ہزار کے سعودیہ دبئی جیسے ملکوں میں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں 70 80 ہزار میں. اب وہ ادھر بھی اپنا خرچہ کرتے ہیں گھر پیچھے, پھر وہ 30 35 ہزار روپیہ ہی بیچتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ادھر وہ کام کریں اور ایزیلی 500 سے لے کے 2000 تک ایزیلی وہ ادھر کمائیں. اچھا اس سے پہلے کہ انیق صاحب سے ہم کلوزنگ ریمارکس لیں, ہم انیق صاحب کا سٹاک دیکھتے ہیں. ابھی جو بات بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں یہاں مینشن کروں گا, آپ نے سٹاک کہاں رکھا ہوا جی اپنا؟ سٹاک سر جی اس میں کوئی ایشو نہیں, آپ اپنا سٹاک اپنے گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں نہیں کہ آپ کو کوئی شاپ لینی ہے یہ وہ. آپ کا سٹاک زیادہ ہمارا آج تک 5-6 سال ہو گیا ہمارا مال ہمارے گھر میں ہی ہوتا ہے. گھر میں بڑی اہم چیز ہے جی. شیخ انیق صاحب ایک دکان سے شروع ہو کر کے آج 100 کے قریب دکانوں کو سپلائی دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا سیٹ اپ جو میری آج بھی بیٹھک ہی ہے, جو میرا ڈرائنگ روم ہے, صبح اور شام 2 ٹائم وہیں سپلائی آتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں پھر؟ وہاں سے سر پھر آگے سپلائی جاتی ہے, لڑکے وغیرہ لے کے جاتے ہیں ہماری, ہم خود بھی سپلائی پہ نکلتے ہیں, تو سارے وہاں سے نا آگے لڑکے وغیرہ سب. چلیں آپ ہمیں اپنا سٹاک دکھائیں پہلے, ٹھیک ہے جی. ہاں جی اچھا سر جی یہ ہمارا سٹاک پڑا ہوا ہے جو ابھی کا ہے سپلائی, اور ابھی مثلا نکل جانی ہے رات کی سپلائی کا مال ہے. یہ بسکٹ وغیرہ, کچھ کیک رس اور فروٹ کیک وغیرہ, یہ جی ابھی مثلا کچھ دیر پہلے آئے ہیں اور رات کی سپلائی میں یہ چلے جانے ہیں. ایسے ہی پھر صبح ہمارا مال آتا ہے تو پھر صبح نکلتا ہے وہ. ہاں جی تو یہ سر جی ہم نے مال نکالا ہے کیک رس, فروٹ کیک اور فریش کیک نا دکاندار کے لیے.
تو اب یہ اس کو مال پہنچانا ہے ہم نے. تو ایسے ہی نا مثلا ابھی شام کی سپلائی ہوتی ہے, صبح پھر فریش آ جاتا ہے, پھر ساتھ ساتھ ایسے ہی نا مال سپلائی چلتی رہتی ہے ہماری. اچھا جی, یہ ہمارا آج کا سٹاک تھا. اب یہ کچھ دیر میں ہم نے بھجوا دینا, پھر صبح انشاءاللہ پھر نیو سٹاک آ جانا, پھر ایسے ہی چل سو چل ماشاء اللہ. یعنی کہ ساری چیزیں اگر فریش ہی ہوتی ہیں. ہاں جی, ڈیلی بیسس پہ. آج کی ہماری سکسیس سٹوری شیخ انیق صاحب پچھلے 5 سال سے بیکری کے سامان سے منسلک ہے. یہ خود مینوفیکچرنگ نہیں کرتے بلکہ ایک اچھی بیکری سے خود مینوفیکچرنگ کروا کے, اور اس میں جو چیز میں ویسے مس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا برانڈ چوز نہیں کیا, برانڈ کے بغیر ہی پلین پیکنگ کے ساتھ جی پلین پیکنگ کے ساتھ یہ سپلائی دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ ایک بندے نے جس نے 2000 روپے سے کام شروع کیا اور اپنے محلے کی 2 دکانوں سے کام شروع کیا, آج اپنے شہر کی 100 کے قریب بڑی دکانوں پر سپلائی دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے بزنس پلان کے ساتھ جو چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑے کاروبار کی طرف یا ایک بڑے کاروبار میں سکسیس سٹوری کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. برائے کرم دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کریں, دوسرے دوستوں کو بھی بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک ایک اور سٹوری لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. آصف محمود بھٹو کو بزنس ایکسپریسو میں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.